الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسپرمیٹوریا۔ یہ بیماری کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کون سی اس کی علامات ہوتی ہیں، کیا اس کے اسباب ہیں، اور پھر میں اس کے علاج آپ کو بتاؤں گا، نہ صرف قانون مفرد اعضاء سے بلکہ قدرتی غذا سے بھی علاج بتاؤں گا، طب یونانی سے بھی علاج بتاؤں گا، طب نبوی سے بھی علاج بتاؤں گا، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور آیوروید سے بھی علاج آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ایک یہ جنسی بیماری ہوتی ہے جس میں بغیر کسی جنسی عمل کے مادہ منی جو ہے وہ بار بار خارج ہوتا ہے۔ بھی یہ رات کو نیند میں، کبھی پیشاب کرتے وقت، کبھی چلتے پھرتے، کبھی کسی چیز کے لگنے سے قطرے آتے رہتے ہیں، تو انسان اس کے لیے بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات میں ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کے ساتھ ہی قطرے آتے رہتے ہیں، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، خاص طور پر کمر کے اندر درد ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن بن جاتا ہے۔ اسباب کی بات کروں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مشت زنی، ہینڈ پریکٹس، مسٹربیوشن، دوسرا شہوت کی زیادتی، تیسرا قبض اور گیس کا مسئلہ، چوتھا نیند کی کمی، پانچواں اعصاب میں سوزش ہونا، چٹ پٹے مسالے، تیز مسالہ جات، تلی ہوئی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزیں، ان چیزوں سے یہ مسئلہ بڑھتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایلوپیتھی کی میڈیسن ہیں، اینٹی بائیوٹک ہیں جو اس مسئلے کو بڑھاتی ہیں اور اس مسئلے کو پیدا کرتی ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ غذا سے علاج پہلے میں بتاؤں گا۔ اس میں کھجور ہے، دودھ ہے، شہد ہے اور انجیر ہے۔ تخم میں بلنگو ہے، اسپغول ہے، ناریل کا پانی ہے، دیسی گھی ہے، مغز بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے۔ ان چیزوں کو مناسب مقدار میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ پرہیز اس میں نے آپ کو بتا دیا، تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات، فاسٹ فوڈ، چاول، کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ طب یونانی میں اگر ہم اس کا علاج دیکھتے ہیں تو معجون آرد خورد دیا جاتا ہے، حب کبریت دیا جاتا ہے، مفرا اعصاب دیا جاتا ہے اور روغن کدو دیا جاتا ہے۔ آیوروید کے اندر اس کا علاج اشوگندھا، شتاوری، تخم کونچ، یہ چیزیں صفو بنا کے
ہومیوپیتھی کے اندر سبل، سیریولیٹا، ایجنس، کیٹس یہ دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن ان کی مقدار خوراک اور طریقہ استعمال آپ کو ہومیوپیتھی ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر وٹامن B12، زنک کے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہے، جنسی تھراپی کروائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے اس میں۔ اب آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کی طرف، تو یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے یا پھر عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک تو روغن زیتون، مغز، بادام اور شہد، ان کو ملا کے آپ نہار منہ 1 چمچ آپ استعمال کر لیں۔ دوسرا جوار جالینوس، یہ آپ رات کو استعمال کر لیں 1 چمچ۔ تیسرا علاج اس کا یہ ہے کہ کچلا مدبر، تخم کونچ اور اجوائن خراسانی۔ اجوائن جو دیسی ہوتی ہے وہ نہیں لینی آپ نے، اجوائن خراسانی لینی ہے۔ تو اس کا سفوف بنا کے آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ دوپہر کو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ دوائیاں انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے سے آپ کو نجات دلا دیں گی۔ بہت زبردست یہ نسخے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کا علاج بتایا ہے، آسانی سے اس مسئلے سے نجات مل جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، یا کوئی دوائی یا شہد، دیسی گھی، سلاجیت مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں تو بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔